نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد آج کی اس خوبصورت باوقار پر مسرت نشست میں میری گفتگو کا عنوان معاشرے میں بدشگونی، توہم پرستی اور خرافات کے حوالہ سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ رب کائنات میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ بدشگونی لینا بہت سارے معاشروں اور تہذیبوں میں مروج تھا اور اب بھی مروج ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اسے غلط قرار دیا ہے اور اس کی نفی کی ہے۔ بدشگونی کیا ہے؟ کسی دن کو، کسی جگہ کو یا کسی شخص کو یا کسی مہینے کو منحوس خیال کرنا۔ بعض لوگ جانوروں کے بولنے سے بدشگونی لیتے ہیں کہ الو بول پڑا یا بلی نے راستہ کاٹ دیا تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ ہمارے معاشرے میں بعض اشخاص کو منحوس قرار دیا جاتا ہے کہ بعض لوگ منحوس ہیں۔ عموماً معاشرے میں کسی عورت کو منحوس قرار دیا جاتا ہے کہ فلاں عورت منحوس ہے، اور پورے خاندان کے لوگ اس کے بارے میں یہ رائے قائم کر لیتے ہیں کہ یہ منحوسہ ہے۔ تو یہ ایک تصور ہے بدشگونی کا، توہم پرستی کا، جو معاشرے کے اندر موجود ہے، اور یہ تمام جاہلانہ اور ہندوانہ رسمیں ہیں۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام چیزوں کی نفی کی، اللہ رب العزت پر توکل اور بھروسہ کرنا سکھایا۔ ہاں، علماء کی نشست میں اور مدارس دینیہ سے وابستہ لوگ کافی حد تک ان چیزوں سے بچے ہوتے ہیں، اور عام لوگوں کی زندگیوں میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ جو جاہل قسم کے عاملین اور جادوگروں کے پاس بیٹھنے والے ہیں، ان کے اندر یہ ہندوانہ رسمیں اور جاہلانہ رسمیں کوٹ کوٹ کے رچی بسی ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنے نظریات اور اپنی زندگی کے تمام تر معاملات شریعت بیضاء کے مطابق گزارنے چاہیے۔ اپنی زندگی کے تمام تر معاملات شریعت اسلامیہ کے مطابق گزارنے چاہیے، شریعت اسلامیہ کے مطابق بسر کرنے چاہیے۔ یقیناً علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے حقیقی نور ملتا ہے اور حقیقی راستہ نصیب ہوتا ہے۔ تو کسی کو منحوس خیال کرنا، بدشگونی لینا، یہ ہمارا اپنا وسوسہ باطن ہے، ہماری اپنی اختراع ہے۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوہ ولا طیارۃ ولا ہامۃ ولا سفر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک تو یہ متعدی مرض نہیں ہے، کسی کو منحوس خیال کرنا کہ میں اس شخص کے پاس بیٹھا تو مجھے یہ مرض لگ جائے گی۔ فرمایا ایک تو یہ متعدی مرض نہیں ہے، اور دوسری بات ارشاد فرمائی، ولا طیارۃ، کسی پرندے کی آواز سے بدشگونی لینا یہ درست نہیں ہے، اور ولا ہامۃ، الو کا بولنا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کی آواز کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور نہ تو ستاروں کی تاثیر ہے کہ آج کہا جاتا ہے کہ فلاں ستارے کا یہ اثر ہے، فلاں ستارے کا یہ اثر ہے۔ مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ ستارے میری قسمت پر کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں جو خود افلاک میں زار و زبوں گھوم رہے ہیں۔ تو نہ تو کوئی ستاروں کی تاثیر ہے اور نہ تو کوئی ہاتھ کی لکیروں میں قسمت کو تلاش کیا جاتا ہے۔ آج لوگ کیسے سمجھدار لوگ اپنی ہاتھ کی لکیروں سے قسمت کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتے اس کا رزق بھی لکھ دیتے ہیں، اس کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے، اور اس کا شقی و سعید بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ فرمایا نہ تو کوئی ستاروں کی تاثیر ہے اور نہ تو کوئی ہاتھ کی لکیروں سے قسمت کو تلاش کیا جاتا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ نے ان تمام چیزوں کی نفی کی ہے
اور ہمیں اللہ رب العزت پر توکل کرنا اور بھروسہ کرنا سکھایا ہے۔ اور چوتھی چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ولا سفر، اور ارشاد فرمایا نہ تو کوئی سفر کا مہینہ کچھ ہے۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ بڑا سخت مہینہ ہے، اس میں آسمان سے آفات و بلیات اترتی ہیں، نہ تو اس میں سفر کرنا چاہیے، نہ نیا کاروبار کرنا چاہیے، اور نہ تو تجارت کرنی چاہیے، اور نہ تو شادی کرنی چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں اسی مہینے میں حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضی شیر خدا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اسی ماہ سفر المظفر میں ہوئی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اگر شادی ہوئی تو وہ شادی کامیاب نہیں ہوگی، تو پھر رب کائنات نے ان ہستیوں کو جو مبارک شہزادے عطا کیے جنہیں دنیا حضرت سیدنا امام حسن و حسین کے نام سے یاد کرتی۔ تو سامعین مکرم، یہ ہماری اپنی سوچ ہے، یہ ہمارا اپنا وسع باطن ہے، یہ ہماری اپنی اختراع ہے۔ تو جس طرح باقی مہینوں میں شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں، تو اس طرح اس مہینے میں بھی شادی کرنے میں، سفر کرنے میں، نیا کاروبار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بلکہ ہمارے علماء نے تو اس ماہ مبارک کو خالی سفر کا مہینہ نہیں دیا بلکہ سفر الخیر، سفر المظفر کا معنی دیا ہے کہ یہ کامیابی کا مہینہ ہے، یہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدشگونی لینا یہ شرک ہے، اللہ کے توکل کے منافی بات ہے۔ یہ جاہل قسم کے لوگوں کا کام ہے کہ لوگوں کو اوہام اور وسوسوں میں ڈال کر ان کے ایمان کو کمزور کرتے ہیں، ان کے عقیدوں کو کمزور کرتے ہیں، اور ایسے لوگ معاشرے میں کلیش کا سبب بنتے ہیں، جھگڑے کا سبب بنتے ہیں۔ اپنے تمام تر معاملات ہمیں اللہ کے سپرد کرنا چاہیے، اللہ رب العزت پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ رب العزت پر توکل کرنے کا، بھروسہ کرنے کا حق ادا کرو تو تمہارا رب تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اور جو پرندوں کو رزق دیتا ہے تمہیں تمہارا رب وہاں سے عطا کرے گا۔ ہمیں اپنے تمام تر معاملات اللہ کے سپرد کرنے چاہیے۔ آزمائشیں، یہ تکلیفیں زندگی میں آ جاتی ہیں، اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں پر بھی آئی ہیں، انبیاء کرام پر بھی آئی ہیں۔ اگر تھوڑا سا کاروبار نرم ہو جائے، 2 دن کا فاقہ آ جائے، گھر میں تھوڑا سا جھگڑا ہو جائے، اور اگر بچوں کا رشتہ نہ ہو رہا ہو، تو ہم ایسے جاہل قسم کے عاملین اور جادوگروں کے پاس جا کے، جو بڑے غلیظ قسم کے لوگ ہیں، جن کی نظروں میں غلاظت بھری ہوئی ہے، جو دور دور تک شریعت اسلامیہ کے کچھ بھی نہیں لگتے، ہم ان کے پاس جا کے اپنے ایمان کو کمزور کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں۔ تو خدا را ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیے، اللہ رب العزت پر توکل کریں، بھروسہ کریں۔ یہ دن بدلتے رہتے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، لوگوں کے درمیان یہ دن پھرتے رہتے ہیں، وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر مشکلیں آئیں صحیح، اگر مشکلات آ جائیں، آزمائشیں آ جائیں، تو ہم اللہ کے حضور اپنی پیشانی جھکا کر تو دیکھیں، دامن پھیلا کر تو دیکھیں، تو تمہیں تمہارا رب وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔